بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سب سے پہلے آپ کیونکہ عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری مدد فرمائے۔ یہ بات سمجھ لیں کہ عربی زبان کو سیکھنے کے لیے چند فنون پر مہارت ضروری ہے۔ یہ کم سے کم ان فنون کے بارے میں تھوڑا بہت آدمی کو معلوم ہونا چاہیے، تھوڑا بہت ان کو پڑھا ہوا ہونا چاہیے۔ ان فنون میں سب سے بنیادی حیثیت کے حامل دو فن ہیں، علم صرف، علم نحو۔ پھر ان دو میں بھی جو سب سے اہم ہے وہ ہے علم صرف۔ یہاں رسالے میں لکھا ہوا ہے عربی میں، الصرف ام العلوم والنحو ابوہا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ علوم کے اندر صرف کی جو حیثیت ہے وہ ماں کی سی ہے، اور نحو کی جو حیثیت ہے وہ باپ کی سی ہے۔ یعنی یہ دونوں بنیادی علوم ہیں، اور اگر آپ ان کو نہیں پڑھتے تو آپ ان کے بغیر دوسرے فنون تک آپ کی رسائی تقریباً ناممکن ہے۔ یہ بات سمجھ لینا چاہیے۔ یعنی اس بات سے اس علم کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ کتنا اہم علم ہے اور اس فن کو سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ علوم عربیہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ تو فن صرف کے موضوع پر ہمارے اختیار میں مختلف رسائل لکھے گئے ہیں، بلکہ بہت سارے رسائل موجود ہیں، لیکن ہم نے چند رسائل منتخب کیے ہیں عوام کے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آسان زبان ہو اور زیادہ علمی اصطلاحات اس میں نہ ہوں، اور کیونکہ یہ فن یوں سمجھ لیں کہ ذرا اس کا مزاج خشک ہے، تو فن بھی ایسا ہو کہ جس کو خشک موضوع ہو اور پھر مشکل زبان ہو تو آدمی اکتا جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے یہ رسالہ منتخب کیا ہے۔ یہ رسالہ آسان صرف ہے۔ یہ حضرت مفتی سعید احمد صاحب محدث پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، ان کا لکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ پڑھیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جتنی توفیق دی ہم پڑھتے رہیں گے۔ چلیں ابھی شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مصنف صلی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیباچہ تحریر فرمایا ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ دو باتیں، اس کا عنوان رکھا ہے دو باتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ آسان صرف حصہ اول ہے، یعنی جو انہوں نے رسالہ لکھا ہے آسان صرف کا، اس کے تین حصے ہیں، حصہ اول، حصہ دوم، حصہ سوم۔ یہ حصہ اول ہے۔ میں نے یہ رسالہ اپنے بچوں کی ضرورت سے مرتب کیا تھا، پھر خیال آیا کہ اس کو شائع کر دوں، شاید نونہالان قوم کے لیے بھی مفید ثابت ہو۔ علم صرف کی تعلیم عربی زبان کی تعلیم کے ساتھ ہی شروع ہوتی ہے۔ اس وقت بچوں میں عربی کی استعداد نہ ہونے کے درجے میں ہوتی ہے۔ اس لیے میرا یہ طریقہ ہے کہ جب عربی کے سبق میں فعل ماضی کا استعمال آتا ہے، یہ بھی ہم پڑھیں گے فعل ماضی کسے کہتے ہیں، تو میں بچوں کو فعل ماضی کی گردان لکھ کر دیتا ہوں۔ گردان کے بارے میں بھی پڑھیں گے کسے کہتے ہیں، اور اتنا رٹاتا ہوں کہ وہ بچوں کو یاد ہو جاتی ہے۔ یعنی یہاں سے آپ سمجھ لیں کہ یہ جو علم آپ نے پڑھنا ہے، یہ جو فن ہے، یہ اس میں رٹنا پڑے گا آپ کو، ٹھیک ہے؟
سمجھنے سے زیادہ آپ کو رٹنا پڑے گا۔ یوں رفتہ رفتہ کافی گردانے ان کو کتاب کے بغیر یاد کرا دیتا ہوں۔ پھر میزان شروع کراتا ہوں۔ میزان ایک کتاب ہے، مشہور کتاب ہے فن صرف کی، اور ساری گردانے بالترتیب یاد کراتا ہوں۔ کتاب الصرف یہ بھی کتاب ہے فن صرف میں، بچوں کے لیے ابتدا میں مشکل ہے کیونکہ وہ مسائل فن کی جامع کتاب ہے۔ اور علم الصرف یہ بھی ایک کتاب کا نام ہے، نسبتاً آسان ہے، مگر اس میں قواعد اشعار میں بیان کیے گئے ہیں جو ابتدا میں مناسب نہیں۔ اب میں نے اپنے طریقہ تعلیم کے مطابق یہ رسالہ مرتب کیا ہے۔ اس میں اس بات کی رعایت رکھی ہے کہ بچوں پر ابتدا ہی سے قواعد کا بہت زیادہ بوجھ نہ پڑے، نہ بہت زیادہ تمرینات دی ہیں، تمرینات یعنی مشقیں۔ یہ سب باتیں حصہ دوم میں آئیں گی۔ اس حصے میں بہت ہی سادہ انداز میں ضروری قواعد سمجھا کر گردانیں دی گئی ہیں۔ اگر بچوں نے توجہ سے گردانیں مضبوط کر لیں تو بیڑا پار ہے۔ انشاءاللہ اگلی منزل ان کے لیے آسان ہے، اگلی منزل ان کے لیے بہت آسان ہو جائے گی۔ والسلام، سعید احمد عفا اللہ عنہ، پالنپوری، خادم دارالعلوم دیوبند، رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ۔ سب سے پہلے میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ کتاب شروع کرنے سے پہلے ہمارا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ ہم اس کتاب کے مؤلف لکھنے والے مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو پہنچا دیں، اور اس کے بعد دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ فن ہم پر آسان کر دے۔ پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ یہ کتاب شروع کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اب میں دعا پڑھوں گا، آپ بھی میرے ساتھ دوہرا لیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اس کے معنی ہے، یا اللہ ہمارے لیے اس فن کو آسان کر دے اور اس فن کو مشکل نہ کریو، اور اس کو خیریت کے ساتھ اختتام تک پہنچا دے، اور ہم اس کام کو کرنے میں کے لیے تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، وہ بھی کنستائیں، اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ دعا ہے۔ کتاب شروع کرانے سے پہلے بزرگوں کا معمول ہے کہ وہ یہ دعا پڑھاتے ہیں بچوں کو۔ چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سبق، علم صرف۔ اب پہلے سبق میں علم صرف کی تعریف ہے، یہ تعریف لکھی ہوئی ہے۔ علم صرف وہ علم ہے جس سے لفظوں کی گردان، صیغوں کی پہچان اور ایک صیغے سے دوسرا صیغہ بنانے کا طریقہ معلوم ہو۔ یہ تعریف آپ نے یاد رکھنی ہے۔ علم صرف وہ علم ہے جس سے لفظوں کی گردان، صیغوں کی پہچان اور ایک صیغے سے دوسرا صیغہ بنانے کا طریقہ معلوم ہو۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے تعریف یاد کرنی ہے۔ یہاں آپ نے جو تعریف پڑھی ہے
اس میں آپ کو چند لفظوں کے معنی سمجھ میں نہیں آئے ہوں گے. میں آپ کو مختصراً بتلا دیتا ہوں. اصل میں یہ جو ان کی تعریفیں آئیں گی وہ دوسرے حصے میں آئیں گی، لیکن پھر بھی میں سمجھا دیتا ہوں تھوڑا بہت کہ لفظ کہتے ہیں جو بول بھی انسان کے منہ سے نکلتا ہے اس کو لفظ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. گردان کہتے ہیں صیغوں کو ایک خاص ترتیب سے پھیرنا. ٹھیک ہے. اب صیغہ کہتے ہیں کسی لفظ یعنی حرکات و سکنات. حرکات کہتے ہیں زبر زیر پیش کو، سکنات یعنی زبر زیر پیش کا نہ ہونا یعنی ساکن. آپ نے پڑھا ہوگا قرآن مجید جب آپ پڑھتے ہیں تو زبر زیر پیش اور ایک ساکن ہوتا ہے. تو حرکات و سکنات اور ترتیب حروف. ترتیب حروف دیکھیں جیسے یہ لکھا ہوا ہے طریقہ، یہاں تویں پہلے ہے، رے اس کے بعد میں، یہ اس کے بعد میں ہے، پھر قاف ہے اور پھر ہے. ٹھیک ہے. اردو کے لحاظ سے بتا رہا ہوں، باقی ہے تا ہے، عربی کے لحاظ سے نہیں بتا رہا ہوں، اردو کے لحاظ سے. تو تویں پہلے ہے، رے اس کے بعد میں، یہ ایک ترتیب ہے، ایک خاص ترتیب سے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تویں پر زبر ہے، رے پر زیر ہے. ٹھیک ہے. یہ پر ساکن ہے، قاف پر الف ہے، زبر ہے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں کہ اس میں حرکات و سکنات اور ترتیب حروف سے کسی لفظ کو جو ایک خاص شکل حاصل ہوتی ہے. جیسے طریقے کو، یہ لفظ طریقہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، ایک خاص شکل حاصل ہوئی ہے، اس کو صیغہ کہتے ہیں، طریقے کا صیغہ. ٹھیک ہے. اس کو کہیں گے طریقے کا، یہ ایک صیغہ ہے. ٹھیک ہے. اس کو شکل کا نام ہے، جو ایک مخصوص شکل حاصل ہوتی ہے حرکات و سکنات اور ترتیب حروف سے کسی لفظ کو، اس کو صیغہ کہتے ہیں. تو ہم نے یہ سمجھا کہ لفظوں کی گردان، لفظوں کو پھیرنا یعنی دہرانا، جیسے ہم تسبیح پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور صیغوں کی پہچان، کہ یہ والا صیغہ کون سا ہے، یہ والا صیغہ کون سا ہے، یہ والا صیغہ کون سا ہے، ان کو پہچاننا. یہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ابھی آپ کو سمجھ میں آتا رہے گا جب آپ پڑھیں گے. اور ایک صیغے سے دوسرا صیغہ بنانے کا طریقہ معلوم ہو. ٹھیک ہے. فائدہ یعنی ہم یہ علم کیوں پڑھ رہے ہیں، کیا مقصد ہے اس کا، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. اس علم کا یہ ہے کہ اس سے الفاظ کو صحیح پڑھنا آ جاتا ہے، اس سے الفاظ کو صحیح پڑھنا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. چند ضروری اصطلاحات یہ سمجھ لیں آپ. دیکھیں پیش آپ نے اب تک نورانی قاعدے میں اور جو ناظرہ قرآن مجید پڑھا ہوگا تو اس میں یہ چند چیزیں پڑھی ہوں گی. زبر زیر پیش. ٹھیک ہے. پیش کو ضمہ بھی کہتے ہیں، یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے ضمہ. ٹھیک ہے. آئندہ جب ہم پڑھیں گے اب اگلے سبق میں تو ہم ضمہ کہیں گے، پیش نہیں کہیں گے. ضمہ کہتے ہیں پیش کو. زبر کو فتحہ کہتے ہیں، یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے فتحہ. اور کسرہ زیر کو کہتے ہیں، اور کسرہ زیر کو کہتے ہیں. ضمہ پیش، فتحہ زبر اور کسرہ زیر کو کہتے ہیں. مضموم پیش والا حرف یعنی جس حرف پر پیش ہوگا اس کو مضموم کہیں گے. ٹھیک ہے. مفتوح زبر والا حرف یعنی جس حرف پر زبر ہو، اور مکسور کسرے والا حرف جس حرف پر کسرہ ہو. ٹھیک ہے. تنوین یہ آپ جانتے ہیں، آپ نے قاعدے میں پڑھا ہوگا، من، 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 دن، دن، دن. ٹھیک ہے. 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. ابھی کے لیے آپ اتنا ہی سمجھ لیں کہ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو ہم تنوین کہتے ہیں. باقی ہم جو اصل تعریف ہے تنوین کی وہ ہم نحو میں پڑھیں گے، یا آگے جا کے ہو سکتا ہے پڑھیں. حرکت، زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. زبر زیر پیش ان کو حرکت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور متحرک وہ حرف ہے جس پر کوئی حرکت ہو، یعنی اس پر یا تو زبر ہے ہو یا پیش ہو یا زیر ہو، ان تینوں میں سے کوئی بھی حرکت ہوگی تو اس کو متحرک کہیں گے. ٹھیک ہے. سکون اور جزم
حرکت نہ ہونے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ ساکن وہ حرف ہے جس پر کوئی حرکت نہ ہو، ساکن وہ حرف ہے جس پر کوئی حرکت نہ ہو۔ تشدید ایک جنس کے دو حرفوں کو ایک لکھنا اور دو پڑھنا، جیسے رب بن، یہ دیکھیں رب بن میں بے ایک لکھی ہوئی ہے لیکن پڑھی دو بار جا رہی ہے، رب بن، رب بن، ٹھیک ہے، رب بن کی با۔ اور حرف مشدد کی علامت کو بھی یہ علامت ہے نا، دو شوشے، اس کو بھی تشدید کہتے ہیں۔ اور یہ جو عمل ہو رہا ہے، ایک حرف کو دو لکھنا، دو پڑھنا، ایک لکھنا، اس عمل کو بھی تشدید کہتے ہیں اور اس علامت کو بھی تشدید کہتے ہیں، یہ بتلانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مشدد تشدید والا حرف جیسے ربن کی جو بے ہے، یہ بائے مشددہ ہے۔ اب اس سبق کا حاصل کیا ہے؟ سبق کا حاصل یہ ہے کہ علم صرف کی تعریف، خلاصہ کیا ہے اس سبق کا؟ علم صرف کی تعریف ہم نے یاد کرنی ہے۔ وہ تعریف کیا ہے؟ وہ علم ہے جس سے لفظوں کی گردان، صیغوں کی پہچان اور ایک لفظ سے دوسرا صیغہ بنانے کا طریقہ معلوم، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا نہیں آیا؟ سمجھ میں آ گیا؟ اور آپ نے یہ بھی پڑھ لیا کہ لفظ انسان کے منہ سے جو بھی بول نکلتا ہے اس کو لفظ کہتے ہیں، اور کسی بھی لفظ کو حرکات و سکنات اور ترتیب حروف سے جو مخصوص شکل حاصل ہوتی ہے اس کو صیغہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور گردان آپ نے پڑھ لیا کہ کس صیغوں کو ایک خاص ترتیب سے پھیرنا۔ فائدہ آپ جانتے ہیں کہ ہم یہ علم کیوں پڑھ رہے ہیں، اس سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اس علم کا یہ ہے کہ صرف الفاظ کو صحیح پڑھنا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جب آپ نے پڑھ لیا تو آپ کو اس علم کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا کہ بھئی یہ علم پڑھنا کتنا ضروری ہے، الفاظ کو صحیح پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ تو الفاظ کو صحیح پڑھنا موقوف ہے علم صرف کے آنے پر۔ علم صرف ہمیں آتا ہوگا تو ہم الفاظ کو صحیح پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ چند ضروری اصطلاحات: ضمہ پیش کو، فتحہ زبر کو اور کسرہ زیر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر مضموم، مفتوح اور مکسور یہ آپ جانتے ہیں، تنوین بھی آپ جانتے ہیں، حرکت بھی آپ اس کے بارے میں جان گئے، متحرک، ساکن کسے کہتے ہیں، تشدید کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں دوسرے سبق کی طرف آتے ہیں۔ جو سبق آسان ہوں گے ہم ان کو ایک دن میں 2 بھی پڑھ لیں گے، 3 بھی پڑھ لیں گے ایک ہی دفعہ۔ اس سے آسانی یہ ہوگی کہ ہم جلد از جلد یہ کتاب، یہ رسالہ ختم کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو سبق مشکل ہوگا یا جو سبق اہم ہوگا وہ ہم ایک دن میں ایک باری میں ایک وقت میں ایک ہی سبق پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پچھلا سبق تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ یہ دوسرا سبق بھی آج ہم شروع کر لیتے ہیں اسی حصے میں۔ دوسرا سبق زمانہ وقت کو کہتے ہیں۔ یہ کتنا آسان ہے۔ زمانہ وقت کو کہتے ہیں اور زمانے 3 ہیں: ماضی گزرا ہوا زمانہ، حال موجودہ زمانہ اور مستقبل بھی کہہ سکتے ہیں، مستقبل بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں مستقبل زیادہ مشہور ہے، مستقبل ہے اصل میں، عرب مستقبل کہتے ہیں۔ مستقبل آئندہ زمانہ یعنی آگے آنے والا زمانہ، ٹھیک ہے۔ فعل کام کو کہتے ہیں، کوئی بھی کام ہو اس کو فعل کہتے ہیں۔ فاعل کام کرنے والے کو، ٹھیک ہے، فاعل کیسے کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو۔ فعل ماضی وہ فعل ہے جو گزرا ہوا زمانہ، یعنی آپ دیکھیں نا، آپ نے ماضی کے بارے میں پڑھ لیا، گزرا ہوا زمانہ، حال موجودہ زمانہ، مستقبل آئندہ زمانہ۔ فعل ماضی وہ فعل ہے جو گزرا ہوا زمانہ بتایا ہے، جیسے ضربا، مارا اس نے، یعنی گزشتہ زمانے میں اس نے مارا۔ تو یہ جو فعل ہے یہ گزشتہ زمانے کو بتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ فعل مضارع وہ فعل ہے جو موجودہ یا آئندہ زمانہ بتائے، جیسے یضرب فی الحال مارتا ہے یا آئندہ مارے گا وہ، فی الحال مارتا ہے یا آئندہ مارے گا وہ۔ اب فعل مضارع میں 2 زمانے آ گئے، حال کا بھی اور مستقبل کا بھی، ٹھیک ہے۔ ایک وقت میں ایک مراد لے سکتے ہیں لیکن اس کے دونوں معنی ہوتے ہیں، 2 معنی ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ
لفظ ہے ایک آب، آب، الف مدہ اور بے ساکن، آب۔ اس آب کے 3 معنی ہیں لغت کے اندر: عزت، چمک، چمک دھمک، ٹھیک ہے، عزت اور پانی۔ اب ایک وقت میں تو ایک ہی معنی مراد لے گا آدمی، لیکن 3 معنی ہیں، تینوں معنی میں سے کوئی ایک مراد لے سکتا ہے ایک وقت میں۔ اسی طرح فعل مضارع میں دونوں زمانہ کے معنی آ جاتے ہیں، لیکن ایک وقت میں ایک ہی معنی مراد لے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ فعل امر، امر کہتے ہیں حکم کرنا، ٹھیک ہے۔ وہ فعل ہے جس کے ذریعے کسی کام کا حکم دیا جائے، سمجھ گئے نا؟ وہ فعل ہے جس کو بول کر کے جس کے ذریعے کسی کام کا حکم دیا جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل امر۔ جیسے اضرب مارتو، فعل نہی وہ فعل ہے جس کے ذریعے کسی کام سے روکا جائے، جیسے لا تضرب، مت مار تو، ٹھیک ہے۔ فعل معروف وہ فعل ہے جس کا فاعل یعنی کام کرنے والا معلوم ہو، جیسے ضرب زید، زید نے مارا، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کے فاعل کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ یہ شخص ہے، فلاں شخص ہے اس کے مارنے والا، ٹھیک ہے۔ جیسے میں کہوں کہ ضرب، اس نے مارا، مارا اس نے، ٹھیک ہے۔ اب میں جانتا ہوں یہ اس کون ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر میں کہوں کہ اسے مارا گیا، اسے قتل کیا گیا، اب مجھے نہیں پتہ کہ قتل ہونے والا تو معلوم ہے کہ کسے قتل کیا گیا، لیکن مارنے والا معلوم نہیں ہے کہ کس نے مارا، ٹھیک ہے۔ تو ایسا فعل جس کا فاعل معلوم ہو، یا آسان لفظوں میں جس کا فاعل مذکور ہو لفظوں میں یا معنی میں، یعنی فاعل لکھا گیا ہو یا سمجھا گیا ہو یا بولا گیا ہو، سمجھ رہا میری بات؟ فاعل یا لکھا گیا ہو یا سمجھا گیا ہو یا بولا گیا ہو۔ اب دیکھیں نا ضرب، اب یہاں فاعل لکھا نہیں گیا نہ بولا گیا ہے، لیکن سمجھا گیا ہے۔ ایسے فعل کو کیا کہتے ہیں؟ فعل معروف۔ فعل مجہول وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو، جیسے ضرب زید، ضرب زید۔ اب دیکھیں اس کا جو فاعل ہے نہ وہ لکھا گیا ہے، مفعول لکھا گیا ہے۔ مفعول یعنی جس پر کوئی کام ہوا ہے، زید پر کام ہوا ہے نا، زید کو مارا گیا ہے، تو زید کو تو لکھا گیا ہے، لیکن مارنے والا نہ تو لکھا گیا ہے، نہ بولا گیا ہے، نہ ہی سمجھا گیا ہے، اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے وہ کون ہے۔ ہاں یہ پتہ ہے کہ کوئی نہ کوئی مارنے والا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ کہ کون ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو فعل مجہول اس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ فعل مثبت یا اس کو فعل اثبات بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فعل اثبات وہ فعل ہے جو کام کے ہونے کو بتائے، جیسے ضرب، مارا اس نے، سمجھ گئے۔ فعل منفی وہ فعل ہے جو کام کے نہ ہونے کو بتائے، جیسے ما ضرب، نہیں مارا اس نے، ٹھیک ہے۔ اس سبق کا خلاصہ آپ سمجھ لیں کہ زمانہ کس کو کہتے ہیں؟ وقت کو کہتے ہیں، اور وقت زمانے 3 ہیں۔ وقت 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک یا تو وہ گزر گیا، دوسرا جو گزر رہا ہے، تیسرا جو گزرے گا، آنے والا، ٹھیک ہے۔ فعل کہتے ہیں کام کو، اور کام کے کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، اور جس پر کوئی کام ہو رہا ہے اس کو مفعول کہتے ہیں۔ فعل ماضی، اب آپ جانتے ہیں ماضی گزرے ہوئے زمانے کو، تو ایسا فعل جو گزرا ہوا زمانہ بتائے، وہ فعل جو گزرا ہوا زمانہ بتائے، جیسے ضرب۔ فعل مضارع وہ فعل ہے جو موجودہ یا آئندہ زمانہ بتائے، ٹھیک ہے، موجودہ یا آئندہ زمانہ بتائے، جیسے یضرب فی الحال مارتا ہے وہ، یا آئندہ مارے گا وہ۔ فعل امر جس کے ذریعے کسی کام کا حکم دیا جائے، فعل نہی جس کے ذریعے کسی کام سے روکا جائے، فعل معروف جس کا فاعل معلوم ہو، فعل مجہول جس کا فاعل معلوم نہ ہو، فعل مثبت جو کام کے ہونے کو بتائے، اور فعل منفی جو کام کے نہ ہونے کو بتائے۔ آسان ہے۔ تو
آج ہم تیسرا سبق بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ بھی آسان لگ رہا ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو اول دو سبق جو ہیں وہ تو آپ یاد کر لیں تو بہتر ہے، ان کی جو تعریفیں ہیں وہ یاد کر لیں، اتنی کوئی مشکل بھی نہیں ہے، اور آدمی سمجھنا بھی چاہے تو وہ بھی آسان ہے سمجھنا۔ تیسرا سبق، آدمی تین ہے، یعنی بات کرنے کے لحاظ سے آدمی تین ہوتے ہیں۔ غائب، حاضر، متکلم۔ غائب، حاضر، متکلم۔ غائب وہ شخص ہے جو بات کرتے وقت موجود نہ ہو، یا یوں سمجھ لیں کہ جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ سمجھ گئے آپ میری بات؟ جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ غائب ہے، جو بات کرتے وقت موجود نہ ہو، ٹھیک ہے۔ حاضر وہ ہے جس سے بات کی جا رہی ہے، اس کو مخاطب بھی کہتے ہیں، مخاطب، حاضر کو مخاطب بھی کہتے ہیں۔ متکلم وہ شخص جو بات کر رہا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ متکلم۔ تو تین طرح کے آدمی ہو گئے، غائب، حاضر اور متکلم۔ غائب وہ شخص جو بات کرتے وقت موجود نہ ہو یا جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ حاضر جس سے بات کی جا رہی ہے، اس کو مخاطب بھی کہتے ہیں۔ متکلم وہ شخص ہے جو بات کر رہا ہے، سمجھ گئے؟ اور گنتی کے اعتبار سے آدمی تین ہے، واحد، تثنیہ، جمع۔ واحد ایک کو، تثنیہ دو کو، اور جمع دو سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ یعنی یہ جو تین شخص ہیں، اب یہ تعداد میں، گنتی میں یا تو ایک ہوگا، یا دو ہوں گے، یا دو سے زیادہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب جنس کے اعتبار سے، یعنی مذکر مؤنث ہونے کے اعتبار سے، نر مادہ ہونے کے اعتبار سے، مذکر مرد کو کہتے ہیں، یعنی نر کو، مؤنث عورت کو کہتے ہیں۔ اب سمجھے کہ اب ان میں سے ہر ایک یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، ٹھیک ہے۔ ماضی اور مضارع کے 14 صیغے ہوتے ہیں۔ ماضی اور مضارع کی گردان جو آئے گی نا، اب ہم جب پڑھیں گے اس کی گردان میں 14 صیغے ہوتے ہیں، یہ بتلانا چاہ رہے ہیں۔ 3 مذکر غائب کے لیے ہوتے ہیں، 3 مؤنث غائب کے لیے ہوتے ہیں، 3 مذکر حاضر کے لیے ہوتے ہیں، 3 مؤنث۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ جو سبق ہے، جو تیسرا سبق ہے، یہ سمجھنے کا ہے، یہ یاد کرنے کا نہیں ہے، سمجھنے کا ہے، بس آپ یہ سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ زیادہ اس کو یاد کرنے پر اپنا ذہن مت کھپائیں، کیونکہ اب جب گردان آئے گی تو آپ خود بخود سمجھ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جب آپ ایک چیز عملاً دیکھیں گے تو پھر آپ سمجھ جائیں گے۔ 3 مؤنث غائب کے لیے، 3 مذکر حاضر کے لیے، 3 مؤنث حاضر کے لیے اور 2 متکلم کے لیے، ٹھیک ہے۔ چوتھا سبق، یہ بھی آسان ہے اور یہ اسی سبق کا تکملہ ہے، یعنی آخر اختتام ہے، اختتامی حصہ ہے۔ چوتھا سبق، مذکر غائب کا پہلا صیغہ۔ اب یہ جو بتا رہے ہیں نا کہ یہ جو تین صیغے ہیں، اب ان 3 صیغوں کی تفصیل بتا رہے ہیں کہ پہلا صیغہ کس کے لیے ہے، دوسرا صیغہ، ان 3 میں سے پہلا صیغہ کس کے لیے ہے، دوسرا صیغہ کس کے لیے، تیسرا صیغہ کس کے لیے۔ مذکر غائب کا پہلا صیغہ واحد کے لیے ہے، دوسرا تثنیہ کے لیے اور تیسرا جمع کے لیے۔ اسی طرح مؤنث غائب، مذکر حاضر، مؤنث حاضر کے صیغوں کو سمجھو۔ اور متکلم کا پہلا صیغہ واحد مذکر اور واحد مؤنث دونوں کے لیے ہے، اور دوسرا صیغہ 4 کے لیے، تثنیہ مذکر، تثنیہ مؤنث، جمع مذکر اور جمع مؤنث، ٹھیک ہے۔ سب صیغوں کے نام یہ ہیں۔ واحد مذکر غائب، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ واحد یعنی تعداد میں ایک ہے، مذکر یعنی مرد ہے، اور غائب یعنی جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے یا وہ بات کرتے وقت موجود نہیں ہے۔ تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر اور جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر اور جمع مؤنث حاضر، واحد متکلم۔ اب یہ واحد متکلم، یہ 2 کے لیے ہم نے پڑھ چکے ہیں پیچھے کہ واحد مذکر متکلم، واحد مؤنث متکلم، دونوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ جمع متکلم،
تو یہ 4 کے لیے تسنیہ مذکر متکلم، تسنیہ مؤنث متکلم، جمع مذکر متکلم، جمع مؤنث متکلم. اب یہ 4 صیغوں کے لیے، 4 کے لیے یہ ایک صیغہ آتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بات پڑھ لیں، اتنی کوئی ضروری نہیں ہے، یہ آگے کی کتابوں کی بات ہے. بہرحال یہ بات سمجھ لیں کہ بڑی جو تھا قاعدہ، ماضی کے آخر میں فتحہ، فتحہ یعنی زبر، مضارع کے آخر میں ضمہ، اور امر و نہی کے آخر میں جزم ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ کیا سمجھے؟ ماضی کے آخر میں فتحہ، مضارع کے آخر میں ضمہ، اور امر و نہی کے آخر میں جزم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ قاعدہ جو ہے نا، یہ جب ہے کہ جب صیغوں کے آخر میں ضمیریں یعنی صیغوں کی علامتیں نہ لگی ہوں، جب یہ قاعدہ ہے، ورنہ یہ قاعدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. صرف کبیر. اب صرف کہتے ہیں گردان کو، گردان کی تعریف ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اس کو عربی میں صرف بھی کہتے ہیں اور تصریف بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. صرف کبیر یعنی بڑی گردان، کبیر یعنی بڑا. بڑی گردان کو کہتے ہیں جس میں 14 صیغے ہوتے ہیں، جو آئندہ سبق میں آ رہی ہے، آگے کے سبق میں. صرف صغیر چھوٹی گردان کو کہتے ہیں، جو ہر بڑی گردان کا پہلا صیغہ لے کر بنائی جاتی ہے، جیسے نصر ینصر نصرا فہو ناصر. بہرحال اس کے بارے میں ہم دوسرے حصے میں پڑھیں گے، یہ گردانیں حصہ دوم میں آئیں گے. چل اب تک کے لیے اتنا ہی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آپ یہ ہے کہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک کتابچہ بنا لیں، اس میں جو ضروری باتیں ہیں وہ لکھتے رہیں، اور سوال بھی اس میں لکھ لیں، اور جو سوال پھر کرنا ہو وہ کر لیں ہم سے. ٹھیک ہے. اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. انشاءاللہ اگر آپ ایسے چلتے رہیں گے تو جو امید ہے کہ عید تک یا 1-2 مہینے میں اگر آپ چلیں گے تو 1-2 مہینے میں آپ کم سے کم عربی تھوڑی بہت سمجھنے لگ جائیں گے. ٹھیک ہے. چلیں آج کے لیے اتنا ہی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.